السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک کے ٹول سیکھ لیے تھے، ایک زوم اور پین کا۔ آج ہم سیکھیں گے فری ہینڈ ٹول، اور اس کے تحت جتنے بھی یہ ٹول آ رہے ہیں یہ سارے ان کے بارے میں جانیں گے۔ فری ہینڈ ٹول تو لگ بھگ سبھی کو پتہ ہے استعمال کرنے کا۔ یہ تو ایک فری ہے، کسی طرح سے اس کو ہم چلا سکتے ہیں۔ سیدھی لائن بنانی ہے، ایک پوائنٹ بنائیے کلک کرنے کے بعد، اس کے بعد ماؤس چھوڑیں، پھر آپ جدھر کو لے کے جانا چاہیں ادھر ماؤس کو ڈریگ کریں، اور جہاں پوزیشن آپ کو لینی ہے وہاں پہ لے جا کے اسے کلک کر دیں۔ یہ اسٹریٹ لائن بن جائے گی۔ یہ ایک پوائنٹ کلک کریں گے، دوسری جگہ جہاں جا کر کے اسے چھوڑنا وہاں پہ کلک کرنے میں۔ باقی یہ فری چلانا ہو جس انداز سے وہ آپ اپنے حساب سے چلائیں۔ دوسرا ہے 2 پوائنٹ لائن۔ اس میں اور اس میں یہ فرق ہے، اس میں ہم فری ہینڈ ٹول میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم نے پہلے کلک کیا ہے، ٹھیک ہے، جب جا کے اس نے ماؤس کو اپنا پوائنٹ جو ہے نا سلیکٹ کیا ہے۔ ابھی ہم نے کوئی بٹن نہیں دبا رکھا ماؤس کا، نہ لیفٹ دبا ہوا ہے نہ رائٹ دبا ہوا، ماؤس ایک دم فری ہے۔ لیکن اب ہم پوزیشن اس کی جہاں بنائیں گے وہاں جا کے ہمیں کلک کرنا پڑے گا، تب یہ لائن بنے گی۔ اور اس والے میں 2 پوائنٹ لائن میں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ ہم جیسے ہی یہاں سے کلک کریں گے وہاں ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں دوسرا جو پوائنٹ جہاں پہ بنانا ہے وہاں پہ ماؤس لے جا کے چھوڑنا ہے۔ پہلے والے جو فری ہینڈ ٹول ہے اس میں 2 کلک کرنے پڑتے تھے، اس میں 1 کلک میں کام چلے گا۔ یعنی ہم نے 1 کلک کیا، اب ہم نے کلک چھوڑنی نہیں ہے، جہاں ہمیں اس کو لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، وہاں اپنے پوزیشن پہ اس کو لے جا کے پھر کلک چھوڑیں گے، تو یہ اس طرح سے لائن بن جائے گی۔ ہمیں یہ چھوڑنی نہیں ہے کلک، 1 کلک دبائیں گے تو دبائے ہی رکھیں گے، اس کے بعد چھوڑیں گے جہاں ہماری پوزیشن ہے، جہاں ہمیں بنانا ہے اس کو۔ یہ 2 پوائنٹ لائن ہو گئی۔ اس میں یہی فرق ہے، اس میں ایک تو یہ فری ہم چلا لیں گے، ایک یہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ہم نے یہاں کلک کر کے اور دوسری جگہ ہمیں کلک کرنا پڑے گا جب یہ لائن چھوٹے گی، ماؤس فری جب ہوگا۔ اور اس میں ایک یہ فری چلا لیتے ہیں، اس والے میں ہم فری نہیں چلا سکتے ہیں، اس طرح سے ہم چلا نہیں سکتے ہیں۔ ہم نے کلک کر دیا، وہیں پوائنٹ بن گیا ہمارا، جہاں پہ ہم کلک کریں گے وہیں پوائنٹ بن جائے گا۔ جس جگہ ہماری پوزیشن ہو وہاں لے جا کر کے، مان لیجیے ہمیں یہاں روکنا ہے، چھوڑ دیا ہم نے، یہ لائن بن گئی۔ اس کے علاوہ اس کے یہ 3 آپشن اور آ رہے ہیں، ایک تو اسٹریٹ لائن کا ہو گیا، دوسرا یہ ہے، اور تیسرا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ مان لیجیے میں نے ایک ایلپس ٹول بنایا، اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سے لائن ٹچ ہو کر کے چلے۔ ہمیں بعض مرتبہ بنانی پڑ جاتی ہیں لائنیں اس طرح سے، یہاں سے ٹچ کیا ہم نے، پھر یہاں سے بنایا، پھر یہاں سے ٹچ کیا بنایا، اس میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ اس کے لیے 2 پوائنٹ لائن لیں، یہاں کلک کریں، اس کے بعد آپ کہیں پہ بھی کلک کریں، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ لائن مل کے چل رہی۔ آپ کو سرکل کے اندر کلک کرنا، کہیں پہ بھی کلک کرنا، باہر اگر کلک کریں گے تو باہر سے الگ سے لائن بن جائے گی، اس سے کوئی مطلب نہیں رہے گا اس کا۔ آپ سرکل کے اندر چاہے بیچ میں کلک کریں، چاہے ادھر کہیں بھی، یہ جو بنانا چاہیں اپنی مرضی سے، جس حساب سے لائن رکھنی چاہیں جتنی دور پہ، یہ اس طرح سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسٹریٹ ایک حساب سے لائنیں چل رہی ہیں، دیکھیں۔ لیکن ہم اس کو دوسرا رخ دینا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں تیسرے پوائنٹ پہ کلک کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم نے ایک لسٹ لیا، ابھی یہ لائنیں تو اوپر کو سیدھی چل رہی ہیں، اس میں جو لائن چلے گی وہ اس رخ سے چلے گی، یعنی اس کے ٹاپ سے ادھر کو چلے گی، سائڈ سے ادھر کو چلے گی۔ جیسے کہ ہم نے ایک سیدھی لائن بنا دی، اب جو لائن چلے گی وہ اس طرح سے چلے گی، یہاں سے، یعنی اس کا رخ اس طرح کو سیدھا ہو جائے گا، ادھر چلائیں گے تو ادھر کو سیدھا ہو جائے گا۔ 2 پوائنٹ لائن لی، پھر اس کے بعد اس پوائنٹ کو سلیکٹ کیا۔ اب ہم یہاں کہیں پہ کلک کریں گے، یہ دیکھیں
یہ ہم کہیں بھی ماؤس گھمائیں وہ اپنی پوزیشن سے ہی چلتی رہے گی ساتھ میں ماؤس کے. یہاں کلک کیا، پھر ہم نے یہاں پہ بنا دیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. یہ اس کیا ہے فائدہ ہے، یہ ساری لائنیں نا اس سے ٹچ ہو کے چلتی ہیں اور ذرا سی دیر میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے یہ بیزر. اس میں یہ لائن کنٹینیو چلتی رہے گی. جس ہم نے یہ کلک کیا، ابھی ہم نے ماؤس کا کلک کوئی بھی نہیں کر رکھا، بس چھوڑ دیا. ہم نے ایک پوائنٹ بنا لیا اپنا. اب ہمیں یہاں سے کام اسٹارٹ کرنا. اب ہم جہاں ماؤس لے جا کے کلک کر دیں گے، مان لیجیے یہاں ہم نے کلک کرنا ہے تو ایک دم لائن بن جائے گی. اسی طرح ہم ادھر آ گئے. اب اسی لائن کو ہمیں کرو کرنا ساتھ ساتھ، تو ہم نے اس پوائنٹ کو یہ کلک کیا، ایک لائن بن گئی. ابھی ہمیں کلک چھوڑنا نہیں ہے. اب ماؤس کو ڈریگ کریں گے، دیکھیں جدھر کو چاہیں، اوپر کو چاہیں کرو بنا لیں یا نیچے کو کرو بنانا چاہیں نیچے کو کرو بنا لیں. یہ ہو گیا. اب اس کا جو اسٹریٹ یہ نشان دکھا رہا ہے، نیلی لائن جو دکھ رہی ہے، یہ اس کی پوزیشن بتاتی ہے کہ ہم نے یہ جو لائن کرو کی ہے، اس کے بعد اگر ہم کہیں کلک کریں گے تو اس پوزیشن پہ جا کر کے لائن کرو ہوگی. مان لیا ہم نے یہ ایک کرو بنا لیا. اب ہم اگلی لائن جہاں پہ ہم پوائنٹ بنائیں گے تو یہاں سے لائن سیدھی نہیں بنے گی. ہم نہ چاہیں جب بھی ایک کرو ہوگا، اگر اسے روکنا ہے تو یہاں پہ ہمیں ڈبل کلک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی ہم ڈبل کلک نہیں کر رہے ہیں. اب ہم اس کی پوزیشن بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو یہ لائن ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہماری لائن یہاں سے کرو ہو کر کے نکلے گی. ہم نے یہاں صرف پوائنٹ کلک ہی کرنا ہے بس. ابھی یہ دیکھیں آپ، یہ وہاں سے جا کر کے راؤنڈ ہو کر کے آئی. حالانکہ ہم نے اسے نہیں گھمایا تھا، یہ خود کرو ہوئی. چونکہ یہ پوزیشن جو تھی یہ بتا رہی تھی کہ ہماری لائن کرو کس طرح سے ہوگی. ٹھیک ہے، اس لائن کا تو یہ ہے فائدہ. دوسرا ہے پین. اچھا، یہ بیزر اور پین یہ دونوں ٹریس کے کام میں آتے ہیں. بعض بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کے لوگوز بنتے ہیں جن میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کی جا سکتی، ان کے استعمال کے لیے ہیں کہ اس میں کام میں ٹائم تو لگے گا لیکن کوالٹی ایسی ہوگی کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو زیادہ تر استعمال ان کے لیے ہے. اچھا، یہ بیزر میں اور پین میں کوئی زیادہ خاص فرق نہیں ہے. ہم نے یہ بیزر لیا، اس کے پوائنٹ اس کے دیکھ لیں آپشنس سارے وہی آئیں گے، اور ہم پین کو لیں، دیکھیں جیسے ہم یہ پوائنٹ لیں گے وہی آپشن رہیں گے. اس میں ہمیں آپشن سارے ساتھ کے ساتھ دکھتے ہیں. یہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ کام دیکھیں دونوں سے آپ دھیان دیں، دونوں پوائنٹ سے میں کام ایک ہی کروں گا. یہ لیا میں نے، یہ کلک کیا، اسٹریٹ لائن کرو کیا، پھر ہم نے ادھر اسٹریٹ، پھر ہم نے کرو کیا، پھر کرو کر دیا. جس حساب سے ہم نے چاہا اسے ہم نے استعمال کر لیا اور چلا لیا. یہی کام میں اس والے پین سے بھی کروں گا. یہاں کلک کیا، ہم نے یہ لائن بنا دی، ہم نے یہ کرو کر لیا، اس سے بھی کرو کر دیا، ادھر بھی کر لیا، بالکل اسی حساب سے. یہ دونوں ٹول سے میں نے ایک ہی کام کر لیا، یعنی اسٹریٹ بھی چل رہی ہے لائن اور ساتھ میں کرو بھی ہو رہی ہے. پھر ان دونوں کا مطلب کیا رہا؟ جب دونوں سے کام ہی ایک ہو رہا ہے تو ان دونوں کو دینے کا مطلب ہی کیا ہے؟ کچھ تو فرق ہونا چاہیے. تو اس کا فرق یہ ہے کہ ہم پین ٹولز جو لیتے ہیں یہ ساتھ میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے لائن کے ذریعے، اور بیزر ٹول جو ہے یہ ہمیں گائیڈ نہیں کرتا. دھیان دیں آپ، یہاں کلک کیا ہم نے، ابھی ماؤس میں ہلا رہا ہوں، کہیں کوئی لائن نظر نہیں آ رہی آپ کو. جہاں پوائنٹ کلک کروں گا میں وہاں پہ یہ لائن بنے گی. اور پین ٹول میں آپ کیا ہے، ایک پوائنٹ ہم نے بنا دیا، ماؤس کا بٹن ہم نے چھوڑ دیا، ماؤس ہلا میں دیکھیں یہ کہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں اور کہاں یہ لائن جا رہی ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ساتھ میں لائن. اور یہ جو پوزیشن بیزر ٹول میں بتا رہا تھا وہ پوزیشن یہاں کھل کے آ رہی ہے سامنے ہمارے ساتھ، جو گائیڈ لائن چل رہی ہے کہ ہماری لائن کدھر کو یہ کرو ہو رہی ہے. یہ اس کا فرق ہے.
دوسرا ہے 20 پلین، اس کے 2 پوائنٹ بنائیں گے. اب یہ کرو چلے گی، ٹھیک ہے. یہ جس طرح سے چاہیں گے اس کو کرو کریں گے. یہ بھی ٹریسنگ میں ہی کام آتا ہے. بعض جگہ ہمیں کرو کر کر کے چلنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہے یہ پولی لائن ہے. یہ اس سے فری اور اسٹریٹ دونوں لائن ایک ساتھ چلیں گی کنٹینیو. فری ہینڈ ٹول جو ہم نے استعمال کیا تھا اس میں کیا تھا، اس فری ہینڈ میں ہم نے یہ فری کی لائن جیسے بنائی، ماؤس جیسے ہی چھوڑیں گے لائن مکمل. اسی طرح اسٹریٹ اگر ہم اس سے بنانا چاہ رہے ہیں تو ماؤس کے کلک جیسے چھوڑیں گے یہ مکمل ہو چکی لائن. اس والے ٹول میں یہ ہے کہ یہ کنٹینیو چلتا ہی رہے گا. جیسے ہم نے یہاں پہ کلک کیا، سیدھی لائن بنائی، ابھی اس نے چھوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں اب ہم اس کو فری بھی چلا سکتے ہیں. پھر ہم نے جہاں روکنا روک دیا، پھر جہاں سیدھا لے کے چلنا ہے پھر اسٹریٹ ہم نے چلایا. پھر اس کے بعد ہمیں اگر فری چلانا ہے پھر ہم نے ماؤس کا بٹن دبایا، پھر یہ فری ہم نے چلانا شروع کر دیا. اس کی خاصیت یہ ہے، یہ سارے ٹول ایک تو ڈرائنگ کے لیے آتے ہیں لیکن یہ خاص کر ٹریس کے لیے زیادہ کام آتے ہیں. 3 پوائنٹ لائن یہ کرو لائن کے لیے ہے. یہاں ہم نے کلک کیا، یہاں ہم نے لے جا کے چھوڑا، اب یہ ہمارے ساتھ میں لائن چل رہی ہے کرو کی. کس پوزیشن پہ ہمیں کرو کرنا ہے، ماؤس کو جس حساب سے لے کے چلیں گے اس حساب سے لائن کرو ہوتی رہے گی. جہاں پہ لے کے جانا ہے وہاں پہ لے جا کے اسے چھوڑ دیں، کلک کر دیں، یہ لائن بن جائے گی. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اسمارٹ ڈرائنگ. اس میں اور اس میں لائیو اسکیچ دونوں میں فرق بتاؤں گا. اسمارٹ ڈرائنگ ہم دیکھ لیں. اسمارٹ ڈرائنگ کیا ہے، یہ اصل میں ڈرائنگ کے ہی کام آتا ہے. تو نام سے ہی پتہ چل رہا، جیسے مان لیجیے میں کوئی چیز بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں نے بنایا. اب اس میں مان لیجیے مجھے ضرورت پڑ گئی ایلپس ٹول کی، تو اب ہمیں ایلپس ٹول کے لیے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اپنے ماؤس اسی پہ رہنا ہے، اسمارٹ ڈرائنگ ٹول پہ. اسی پہ رہتے ہوئے ہمیں بس یوں گولا سا بنا دینا آئیڈیا سے، یہ خود اس ایلپس بنا دے گا، ٹھیک ہے. اس کی ضرورت جہاں ہو وہاں اسے رکھ لیں. پھر اپنے اسی پہ کام کرتے ہیں، یعنی اسی ٹول پہ رہتے ہوئے آپ سارے کام کر سکتے ہیں. پھر مان لیجیے اس میں کوئی ضرورت پڑ رہی ہے پھر ہم نے بنانے کی، وہ ہم نے بنایا، ٹھیک ہے. یہ ہم بنا رہے ہیں جیسے یہ ہم نے بنا لیا. اب ہمیں ضرورت پڑ گئی مان لیجیے ترکون کی، تو اس کے لیے ہمیں یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے جا کر کے اور یہاں سے ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے اسمارٹ ڈرائنگ ٹول کے ساتھ ہی رہتے ہوئے بس ہمیں یہ پوزیشن بنا دینی ہے، وہ خود سمجھ جائے گا کہ ہم چاہتے کیا ہیں. یہ بنا دیا اس نے، اور ایک یہ پوائنٹ دے دیا ہمیں. اس کا رخ ہم چینج کر سکتے ہیں. شیپ ٹول لیا، اس والے پوائنٹ کو پکڑیں گے اور اس طرح سے اسے ڈریگ کر کے چلا دیں گے. اسی طرح ہمیں اسکوائر چاہیے، یہ ہم نے کیا، یہ اس نے بنا دیا، ٹھیک ہے. جس طرح کی پوزیشن ہمیں چاہیے ہوگی ہم جیسے ڈریگ کر کے بنائیں گے یہ سمجھ جائے گا ہمیں چاہیے کیا ہے، اور اس کو ہم اس کے حساب سے چلا سکتے ہیں. جہاں استعمال کرنا ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں. باقی ہم ڈرائنگ اپنے اسی پوائنٹ سے کر ہی رہے ہیں، تو سارے کام جو ہیں اسی پوائنٹ سے ہمارے حل ہو جائیں گے. اب آ جاتے ہیں لائیو اسکیچ. لائیو اسکیچ نام سے یہ بھی واقف ہو رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب اسکیچ سے کام کرنا جس طرح ہوتا ہے. لیکن اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، اسمارٹ ڈرائنگ سے بھی ہم کام کر سکتے ہیں اور اسکیچ سے بھی ہم کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے
الپس وغیرہ بن رہے تھے اسمارٹ ٹول سے، اس سے ہم جس طرح بنائیں گے ویسا ہی رہ جائے گا، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم کسی چیز کا اسکیچ بناتے ہیں تو ہمیں جو لائنیں غلط ہو جاتی ہیں تو اس پہ دوبارہ سے واپس ہم چلتے ہیں، لیکن ہم اپنی ایک متعین جو مین لائن ہے ہم اس کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں۔ یہ کیا کام کرے گا، اس لائن کو جو ہم صحیح بنائیں گے اس کو روکے گا، جو غلط ہوں گی اسے خود مٹا دے گا۔ جیسے یہ ہم چل رہے تھے لیکن یہاں سے یہ ہو گیا، ہمیں واپس جا کر کے پھر یوں سیدھے کر کے لائن لے لیں گے۔ اب ہم جیسے چھوڑیں گے دیکھیں آپ، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مان لیں اسکیچ ہم یوں بناتے ہیں تو یوں کر کے پھر چلتے ہیں، پھر کہیں پہ اگر ضرورت پڑے کہ ٹیڑھا ہو گیا پھر اس کو صحیح کیا، آپ دیکھیں لائن اس نے صحیح رکھی۔ اس کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہم نے یہ بیچ میں یہ کیا کر دیا تھا، ہم واپس جا کر کے اس لائن کو پھر سے بنا سکتے ہیں جس طرح اسکیچ بناتے ہیں، اس کے لیے ہے یہ۔ تو جو ڈبل ہو گئی تھی اس کو اس نے ریموو کر دیا۔ اس کے سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں وہ چاہیے ہی نہیں جہاں ہم واپس پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا لائیو اسکیچ لیا ہم نے، پہلے اس کو یہاں رکھیں اور اس کے پوائنٹ دیکھیں آپ، یہ کتنے سارے ہیں، ٹھیک ہے، وہی ہے یہاں، دونوں پہ سیم ہے۔ ہم نے لائیو اسکیچ لیا، لائیو اسکیچ لینے کے بعد یہاں قریب میں جیسے لائیں گے تو ریڈ لائن دکھائے گا، تو اس کا مطلب یہ سلیکٹ ہو گیا۔ ہلکا سا کلک کر کے چھوڑ دیں گے، اب اس کے پوائنٹ دیکھیں آپ کتنے رہ گئے۔ اسی طرح یہاں ہے، ہلکا سا لے کے کلک کر دیا بس، دیکھیں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں میں ایک بار تاکہ پتہ چلے کہ اس میں فرق کیا ہوا۔ لائیو اسکیچ لیا میں نے، ہلکا سا لے کے کر دیا۔ اب دیکھیں شیپ ٹول لیا میں نے، اس کے دیکھیں پوائنٹ یہ کتنے، صرف 4 ہیں، اس کے پوائنٹ دیکھیں ان گنت۔ لائیو اسکیچ کا ایک یہ بھی فائدہ ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔